آپ کے اندر ایک ایسی چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حدیث کا سیشن کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم حدیثیں کریں گے۔ درود کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ چھوٹے چھوٹے حدیثیں دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو یاد بھی کرنے کی۔ جب ہم حدیثیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی طرح اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں، اور جو عربک ٹیکسٹ ہے، وہ جو جامع الفاظ ہے، اس میں جب ہم حدیثیں یاد کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوگی کہ آپ آسانی سے وہ میمورائز کر سکیں گے حدیثیں۔ شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ حدیث ہے ان عبداللہ قال سألتک نبی ایو عمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها۔ اب یہ نماز کے بارے میں ہے، تو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے ان عبداللہ قال سألتک نبی ایو عمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها قال ثم ایو قال بر والدین قال ثم ایو قال جہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے۔ اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، تو کیا فرما رہے ہیں کہ کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو یہاں پہلے آپ دیکھیے کہ الصلاۃ علی وقتها، فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز کیا ہے، نماز کو وقت پہ پڑھنا، ٹھیک ہے، الصلاۃ علی وقتها۔ سیکنڈ تھنگ پوچھ رہے ہیں قال ثم ایو، اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز کو وقت کے بعد انہوں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسین سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، بیسٹ سلوک کرو۔ دیکھیے یہاں پر الفاظ کیا ہے، بر والدین، بر جو ہے نا، ابرار بھی نام رکھتے، بر نیکی، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر تھرڈ چیز پوچھا گیا کہ اس کے بعد کیا؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اچھا، اب یہ حدیث میں ہم کیا کیا لرن کیے؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا چیز تھی؟ اچھا، یہ نماز کے بارے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ تھنگ کیا ہے اس میں، کون سا اچھا عمل ہے؟ تو کیا بتائے، الصلاۃ علی وقتها، ہم نماز تو پڑھتے لیکن وقت پہ ادا کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وقت پہ ادا کرنا آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اب جہاد فی سبیل اللہ، عورتیں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ، اس میں جو جہاد نفس ہے نا، جیسا ہم گھر میں بیٹھنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اور ہم جو تعلیم اور تربیت، اسپیشلی بہت سے عورتیں جو گھر میں بیٹھ کے تعلیم سیکھتے ہیں، اسپیشلی قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں، پھر وہ پیس آن کرتے، ایک اچھی ماں ایک اچھا گھر بنا سکتی، isn't it؟ بچوں کو بھی اچھی پرورش دیں گے، شوہر کے پورے حقوق فلفل کریں گے، ساس سسر کے، اپنے والدین کے، گھر والوں کے سارے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے نا باجماعت نماز کی ہے۔ ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ تو اب یہاں کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز کے لیے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 27 ٹائمز، ب27، 27 ٹائمز۔ اور جو نارمل آپ پڑھ رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اب جیسے آپ حالات آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ لاک ڈاؤن ہے، مساجد لاک ڈاؤن ہے، تو گھر میں آپ جماعت سے نماز پڑھ سکتے، دو انسان بھی ہے، میاں بیوی بھی ہے، اور ہر حال میں میل لیڈ کریں گے، ہسبینڈ لیڈ کریں گے، یا بچے بڑے ہیں تو وہ لیڈ کریں گے نماز،
لیکن آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے، نامحرم ہے، تو بھی وہ عورتیں پیچھے ٹھہریں گی، لیکن آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے، اور کتنا زیادہ فائدہ ہے اس میں 27 ٹائمز۔ اچھا، اب نیکسٹ حدیث جو ہے عصر کی نماز کے بارے میں ہے۔ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی تقوته صلاة العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا کہ اس کے اہل و احیال اور اس کا مال لٹ گیا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایسے کہ وہ برباد ہو گیا، کمپلیٹلی لاسٹ ہو گیا، کیونکہ عصر کی نماز فوت ہونا، عصر کی نماز مس کر دینا، کیا ہوتا کہ عصر کے ٹائم پہ اتنا زیادہ انسان بزی رہتا، وہی ٹائم ورک سے آنا، وہی ٹائم گھر کے کام، ایون دو آج کل گھر سے کام بھی کر رہے ہیں تو بھی وہ بہت زیادہ بزی ٹائم رہتا، لیکن آپ کو نماز کے لیے ٹائم نکالنا ہے، ورنہ کیا ہوگا، جو عصر کی نماز جس شخص کی فوت ہو جائے تو گویا کہ اس کے اہل و احیال اور اس کا مال لٹ گیا ہے، جیسا کمپلیٹلی بروکن ہو گیا وہ۔ اچھا، اب نماز بھولنے کا کفارہ کیا ہے؟ عن انس بن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لہا الا ذلک۔ انس بن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہے کہ وہ یاد آتے ہی پڑھ لیے، جیسے اب آپ بھول گئے، ہو سکتا کبھی آپ سو گئے تھے ہوں گے، ایک دم اٹھے، ریئلائز نہیں کرے اور نماز کا ٹائم جا رہا ہے، جیسے ہی آپ کو یاد آیا تو آپ فوراً پڑھ لے۔ اس نماز کا اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے میں دہرا دوں، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من نسیہ، مطلب اگر کوئی بھول جائے، صلات، اور یہ نکیرہ ہے، کوئی بھی صلات ہو سکتی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فل یصلی، تو کیا کرے وہ، اذا ذکر لا کفارۃ، تو اس کا کیا کفارہ ہے اگر بھول جائے کوئی شخص، لہا الا ذالک، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے اس کو پڑھ لے۔ اب کچھ بولتے کہ اتنا کفارہ دے دو، اتنا کفارہ دے دو، یہ کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ دیکھیے، کلیئرلی یہ مینشن ہے، لا کفارۃ لہا الا ذالک، چاہے تو کیا کرے، اس کو جیسے ہی یاد آئے وہ پڑھ لے، اس نماز کا اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اچھا، اب نماز میں شیطان کا چونکانا یا آپ کو ڈسٹرب کرنا کیا ہے؟ عن عائشہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشیطان من صلاة العبد۔ کون تھی عائشہ؟ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، اور ہمارے لیے کیا ہے یہ؟ امہات المومنین، یہ ہماری مائیں ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا بہت سے حدیثیں روایت کیے اور بہت تعلیم اور تربیت دی بہت سارے لوگوں کو، آپ بہت دین کا کام کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اور یہ سب سے ینگسٹ وائف بھی تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خشوع کو اچک لینا ہے، خشوع چلے جاتا اس میں، جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کبھی کیا ہوتا، آپ نماز میں ٹھہرتے، آپ ادھر ادھر نظر دوڑا رہے،
تو आप आयशा रदी अल्लाह अन्हा पूछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अच्छा जब हम नमाज में ठहरते कभी इधर उधर नमाज इधर उधर देखने का मुतल्लक दरियाफ्त करते कि अगर इधर उधर देखे तो उसका मतलब क्या है, तो ये तो खुशू को उचक लेने वाली चीज है और जो शैतान बंदे के नमाज में से उचक लेता है। तो खुशू एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खुशू खत्म हो जाता और शैतान क्या कर रहा, इंटरप्ट कर रहा और वो इंटरप्शन आप पे इफेक्ट हो रहा। आप कभी देखे, मैं मस्जिद में अक्सर मुझे बहुत अफसोस होता कि काफी लोग अच्छे काफी एज के लोग भी है जो इधर उधर देखते हैं नमाज में ठहरे हुए। तो ये नमाज में एक काइंड ऑफ आप देखिए खुशू खत्म होने वाली बात है, लेकिन एक एक्सेप्शन है उसमें। क्या है कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, आपको डर है कि वो इधर उधर निकल जाए, तो उस हालत में उस हद तक आप देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप इधर उधर देखना शुरू कर दो। और इसमें जब हम नमाज के लिए ठहरे तो अल्लाह के बंदे बन के, जैसा कि अल्लाह ताला आपको वॉच कर रहे हैं या आप अल्लाह को वॉच कर रहे हैं, और मतलब आप ऐसा इतना डर रखें अल्लाह का अपने दिल में और खुशू से नमाज पढ़े। नेक्स्ट है ज़कात के बारे में। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों से जंग जारी रखूं यहाँ तक कि वो गोया दिया कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद हकीकी नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, नमाज कायम करे और ज़कात दे। तो जब वो ये करने लगे तो इन्होंने अपनी जान व माल को मुझसे बचा लिया सिवाय इस्लाम के हक के और इनके हिसाब अल्लाह के सपुर्द है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा, इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, क्या हुक्म दिया गया कि जंग जारी रखो यहाँ तक कि गोया वो अल्लाह को एक माने। शिर्क की तरदीद हो गई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, देखिए तौहीद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने मक्की सूरतें हैं 13 साल तौहीद और तौहीद की पैगाम था। तो यहाँ पर बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर इसके बाद नमाज कायम करना और ज़कात देना। तो ये सारी चीजें बताई गई इसमें। और फिर हम आगे हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये वाली सदक़े के बारे में है। अदी बिन हातिम रिवायत करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जहन्नुम की आग से बचो अगर चाहे खजूर के एक टुकड़े का जरिया कान हो। अगर आपको जहन्नुम की आग से बचना है तो एक छोटा खजूर का भी आप टुकड़ा देंगे सदक़े में तो वो भी जहन्नुम की आग से बचाने वाला। यकुलु इत्तकु नारा वलो बिशिक्कि तमरतिन। शिक्कि तमरतिन क्या है, खजूर का एक छोटा सा टुकड़ा, तो वो भी चीज आपको क्या है, बचाने वाली है। अब यहाँ पर घर वालों पर खर्च करने की फजीलत, तो हम देखते हैं अबू मसूद रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपने घर वालों पर कुछ खर्च करता है और इस पर सवाब की नीयत रखता है तो वो खर्च करना भी इसके लिए सदका है। देखिए हम ना बाहर वालों पे तो खर्च करते हैं लेकिन घर वालों के लिए दिल बहुत तंग होता है, स्पेशली जो बिल्कुल नियर रिलेटिव्स है हमारे। काला इज़ा अनफका, अनफका क्या है, नफका से है खर्च करना। और रजुलु खर्च कोई इंसान पे, अला अहली, अहल क्या है, फैमिली है, यहतसिबुहा फहुवा लहू सदका। तो अबू मसूद रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपने घर वालों पर कुछ खर्च करता है और उस पर सवाब की नियत रखता है तो वो खर्च करना भी इसके लिए सदका है। तो हमेशा जब हम फैमिली के लिए खर्च कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला आपको दिया और हमेशा देने वाला हाथ बनाइए ना कि लेने वाला।
اچھا اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین صدقہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے اور خرچ کرنے کے ابتداء سے کرے اور وہ جو تمہارے زیر کفالت ہے، مطلب آپ خرچ بھی کر رہے ہیں لیکن سٹل آپ ایسا کوئی فیل نہیں کر رہے ہیں۔ خیر صدقاتی ما کان عن ظہر غنیا وابدأ بمن تعول، تو یہاں پر کیا ہے، مالدار ہے اور خرچ کرنے کے ابتدا ان سے کہ جو تمہارے رہن ذریعے کفالت ہے، مطلب آپ کہاں سے خرچ کریں گے، آپ کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے، آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو نیئر ہے نا، جو آپ کی کفالت میں ہے وہاں سے شروع کریے۔ بہترین صدقہ وہ ہے۔ اب آپ نزدیک کے لوگوں کو نہیں دیکھ کے دور کے لوگوں کو دیکھ رہے، نہیں، آپ پہلے نیئر دیکھیے، خریدنے دیکھیے جس کو دینا ہے، پھر لیٹر آن دوسرے لوگوں کو دیجیے۔ اب یہاں پر نا سحری کے بارے میں ہے، رمضان کے بارے میں ہے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ رمضان آنے والا ہے تو تسحروا فإن فی السحور برکۃ، تو سحری میں چاہے پانی پیو، کھجور کھاؤ یا انڈا کھاؤ، جو آپ کی مرضی ہے، پروٹین کھاؤ، ڈزنٹ میٹر۔ اکثر کیا ہے لوگ کہتے کہ نہیں مجھے تو سحری میں اٹھنا ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو تہجد کا ٹائم ہے، وہ ٹائم اٹھ کے دعائیں کرنا ہے، کثرت سے اللہ سے مانگنا ہے، پھر سحری میں برکت ہے، فی سحوری برکتن، تو برکت آپ کیوں چھوڑنا چاہتے؟ برکت کیا ہے؟ خیر کثیر۔ اچھا رمضان میں قیام، اب جب رمضان میں قیام کی بات آتی تو ابھی سے ہم کوشش کرنا چاہیے، اور کب تک ہم سوئیں گے اور کیوں، اور ایک کم ایج سے ہم عادت کرنا چاہیے، ٹین ایج سے یا اس سے ارلی بھی ہم کر سکتے تہجد میں اٹھنے کی، تو پھر آپ کی عادت اچھی مضبوط ہو جاتی، بائی دا ایج آف 28 30 آپ بہت مضبوط ہو جاتے، آپ عادت رہتی آپ کو تہجد میں اٹھنے کی، آپ کے لیے بگ ڈیل نہیں رہتی، الارم بھی رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، نہ سنوز پہ ڈالو نہ ریمائنڈرز رکھو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دیکھیے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ قال من قام رمضان، قام یقوم مطلب جو رمضان میں ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں، من قام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، ایمانا و احتسابا، رات کے وقت، احتساباً رات کے وقت قیام کرے گا، کیا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، غفر لہ، قیام کرے گا تو اس شخص کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، لہو ما تقدم من ذنبہ، ہم چاہتے کہ ہمارے سب کے پچھلے گناہ بخش دیے جائے، تو ہم چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے پچھلے گناہ بخش دیے جائے۔ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم، اچھا روزے میں جھوٹ سے بچنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول زور، قول زور کیا ہے، جھوٹ بولنا، وعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، مطلب کھانا طعام کیا ہے، کھانا، شراب مطلب پانی پینا، کہہ رہے کہ اگر زور
قول زور مطلب جھوٹی بات کر رہے، جھوٹے عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کھانا پینا چھوڑنا۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ سارے چیزوں سے ایبسٹین رہنا نا، یہ سارے چیزوں سے رکنا ہے۔ روزے میں جھوٹ سے ضروری ہے بچنا۔ تو کوشش کریے کہ روزے میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے، اور یہ اتنی اچھی ٹریننگ ہو جاتی کہ آپ جھوٹ سے ہمیشہ اجتناب کرتے۔ اچھا، دین کی سمجھ۔ اب یہاں پر معاویہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بہت ہی اچھی یہ حدیث ہے۔ ان معاویہ تو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے بھی خیرن، کوئی چیز خیر کا، یفقہ فی الدین، تو ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دین کی بلیسنگ ہے، دین کی سمجھ ہے، تو اس پہ آپ لبیک کر کے آپ اس پہ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میں اس پہ قائم رہوں مرتے دم تک۔ اچھا، اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں علم کو پھیلانا۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو، اگر چاہے کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بنی اسرائیل سے روایت کرو کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ چیز فرسٹ کیا ہے؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ آہستہ سے گریجولی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ انڈرسٹینڈ کریے، یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، چاہیے کہ ایک آیت کیوں نہ ہو آگے پہنچا دو۔ بلغ یبلغ تبلیغ، پہنچا دو، لوگوں کو احکام دیے کہ چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو پہنچا دو۔ ولو آیا وحدث انی بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی، بول رہے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل اور ولا حرج، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر تم ومن کذب، اگر تم جھوٹ بولیں گے تو ان کا مقام کیا ہے؟ علی متعمدا فلیتبوأ مقعد من النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آگ مطلب دوزخ، ہیل فائر، جہنم۔ تو اب کون ہے جھوٹ بولنے والے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بولتے کہ اچھا میں سمجھتی ہوں شاید یہ حدیث ہے، حدیث نہیں ہے تو آپ اس کو حدیث نہیں بول سکتے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں بھائی یہ حدیث نہیں ہے۔ کوئی لوگ نا قصے کہانیاں سناتے اور بولتے کہ نہیں یہ حدیث ہے، یا نہیں تو کیا کرتے، ویک حدیث، جو ضعیف حدیث رہتی وہ کوٹ کرتے اور بولتے کہ یہ حدیث ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ان کے لیے آگ ہے ٹھکانہ۔ تو we have to be careful۔ ایسا کوئی چیز اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو بول دیجئے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، I don't know۔ کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے، بڑے سے بڑے عالم فاضل کو بھی کچھ چیزیں نہیں معلوم ہوتے۔ اچھا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا۔ عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ان عثمان رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم، کون ہے خیر؟ من تعلم، تعلم کیا ہے؟ تعلیم سے ہے، علم دینا، تعلیم دینا۔ تعلم القرآن وعلمہ، تعلیم دینا بھی اور علم سکھانا بھی۔ اور کس چیز کا علم، کس چیز کی تعلیم؟ قرآن کی۔ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں، جو لوگ قرآن سکھاتے ہیں اور دن رات ان کا یہی اپنا
اسی میں بزی رہتے، تو ان کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین ہے وہ شخص، خیرکم. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو ہم سب سیکھنے اور سکھانے والے، یا تو کوئی سیکھ رہا ہے یا تو کوئی سکھا رہا ہے نا. تو اور کس کے لیے، تعلم القرآن وعلمہ، تو ہم یا تو سیکھنے والے بنے یا سکھانے والے بنے، یا گریجولی ہم سیکھتے جائیں اور سکھاتے جائیں. اور یہ ایسی تعلیم ہے، مرتے دم تک یہ علم حاصل کرنا ہے. آپ جتنا علم حاصل کرے کم ہے. اور ہوتا کیا علم حاصل کرنے میں، جب آپ علم حاصل کرتے اور ساتھ میں آپ دوسروں کو تعلیم دیتے تو آپ کا علم بڑھتے جاتا اور آپ کا علم پختہ ہوتے جاتا، راسخون فی العلم، آپ کا علم میں اضافہ ہوتے جاتا. اور یہ ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے میں ایگزاسٹ ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ علم بڑھتے جائے گا. آپ سمجھیے کہ آپ علم حاصل کرتے جا رہے لیکن آپ آگے نہیں دے رہے، تو وہ علم کیا ہو جاتا، وہیں رک جاتا، ایگزاسٹ ہو جاتا وہ. تو آپ جیسا سیکھ رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں، اور روز آپ چاہیے کہ آج کا دن کل سے بہتر ہو، جو یسٹرڈے تھا وہ ٹوڈے آج بہتر ہو، اور ٹمارو آپ کا کل کا دن اور زیادہ بہتر ہو. تو علم سیکھنے والے ہمیشہ سیکھتے رہتے اور سکھاتے رہتے، وہ علم میں حریص رہتے، اور ان کی خواہش رہتی سیکھنا سیکھنا. اور کس کے لیے، لوگوں کو بولنے نہیں، اللہ کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اچھا، قرآن کو خوش لہنی سے پڑھنا، مطلب بہت خوش لہنی سے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش لہنی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. مطلب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اب یہ کیا بوجھ ہے، دیٹ کائنڈ آف تھنگ، ایسا نہیں، خوشی سے پڑھیے. لیس منی من لم یتغنى بالقرآن. اگر کوئی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ برڈن ہے، یہ بوجھ ہے، دیکھیے بچوں کی بات الگ ہے، بچوں سے کمپیئر مت کریے، وہ معصوم اور نادان ہے، چاہے وہ 14-15 کے بھی کیوں نہ ہو، سٹل ان کے اندر وہ تربیت جانی ہوتی. جو لوگ بڑے ہیں، ایون ایک سرٹن ایج کے بعد بھی اگر بچے بننا چاہ رہے ہیں، جب قرآن کی بات آتی نا مجھے بہت حیرت اور افسوس ہوتا. کچھ سٹوڈنٹس میرے اباؤ 60 بھی ہے، جب میمورائز کرنے کی بات آتی تو وہ بولتے کہ نہیں ہمارے آنکھ خراب ہے، میمورائز نہیں کر سکتے. حالانکہ دوسری چیزیں سب ٹھیک ہے لیکن دوسری چیزوں میں اچھے ہیں. تو آپ میمورائزیشن میں بھی فیل ینگ ایٹ ہارٹ. میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ کے لیے ینگ ہے، بیکاز یو آر لرننگ قرآن. جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ ینگ رہتا. کیوں؟ قرآن اس کو سٹرونگ کرتی، قرآن آپ کو تو خوشی سے قرآن پڑھیے، خوشی سے سیکھیے اور خوشی سے سکھائیے. اچھا، سکھائیں گے جب آپ کا پڑھنا صحیح ہو. ایک تو دیکھیے قرآن میں 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک ناظر قرآن، قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، دمہ فتحہ کسرہ ہونا صحیح پڑھنا چاہیے، حرکات کی غلطی نہیں ہونا چاہیے، لہنی جلی اور قفی نہیں ہونا چاہیے، پڑھنا صحیح آنا چاہیے. نیکسٹ تھنگ ہے تفسیر، اور ایک چیز کیا ہے، ورڈ ٹو ورڈ میننگ. یہ سارے چیزیں اگر آپ کے اندر ہے آپ کر سکتے اور حدیثوں کو سمجھ سکتے ہیں، پھر آگے پہنچائیے. ایسا نہیں کہ ہاف علم لیے جو کمپلیٹ نہیں ہے اور آپ وہ برابر سیکھے نہیں اور سکھا رہے، یہ ایسا علم کامل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم جز نمبر 25 کرتے ہیں، اور یہاں پر مسجدہ سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور بھی کچھ صورتیں دیکھتے ہیں اس میں، سورۃ الشعراء ہوگا اور زخرف، اور پھر آگے ہم جاتے ہیں، جب اس کے بعد طوفان دیکھیں گے انشاءاللہ.
نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جز نمبر 25 اردو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من الثمرات من اکمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بإذنه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد. قیامت کے علم کا مسئلہ اللہ ہی کے طرف لوٹا جاتا ہے. مطلب قیامت کب آئے گی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور نہیں نکالتا کوئی پھل اپنے قول سے. مطلب یہاں پر من الثمراتی من اکمامها، مطلب اللہ تعالیٰ جیسے آپ دیکھیں گے نا پھل کیسے اندر سے باہر نکلتا، جیسے کہ کبھی آپ دیکھیں گوبھی کا پھول، وہ ایک پھول رہتا پھر وہ پورا کھل جاتا. تو یہاں پر اکمامها کیا ہے، ایک غلاف کی طرح ہے، وہ غلاف میں سے ایک چیز پھل نکل کے آ رہا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے نکل کے آتا ہے، اور حمل رہتا ہے، اور کس طرح اکمامها وما تحمل من انثى، جو عورت حمل والی عورت رہتی ہے، جو پریگننٹ عورت ہے، تو ولا تدعو، کس طرح وہ پھر بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. الا بالعلم، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ بیٹا ہونے والا، بیٹی ہونے والی کتنے دن کے بعد پیدا ہونا، چاہے وہ فروٹ ہو، چاہے وہ کوئی ویجیٹیبل ہو، یا کوئی عورت کا حمل ہو، وہ کیا پیدا کرنے والی ہے. اور یہ سب اللہ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سارے علم کا جاننے والا ہے. کیا پھر بھی ان لوگ دوسرے شریک کو پکارتے ہیں جبکہ کرنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر پھر یہ پارے میں بھی شرک کی تردید کی جا رہی ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں، اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو وہ منہ پر لے آتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے. یہاں پر یہ والی آیت بھی بہت اچھی آیت نمبر 51، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانَ أَعْرَضَ وَأَنَىٰ بِجَنبِهِ، مطلب جب انعام دیتے نا تو انسان بہت پھول جاتا. اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِضٍ، اور جب اس کے پاس تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا، خوب لمبی لمبی دعائیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم بتلاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی بتا دیں یہ اللہ کی طرف سے پھر بھی تم انکار کرتے ہو، لیکن یہ بار بار انکار کرتے رہتے تھے. اور یہاں پر ہم اینڈ آف دی سورہ دیکھتے ہیں، خبردار یہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے میں شک کرتے ہیں، خبردار کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. انہ بکل شیء محیط. اور اب یہاں نیکسٹ سورہ جو ہے سورۃ الشورى مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلي الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم. حامیم عین سین قاف. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی طرح آپ اور آپ سے پہلے رسولوں پر وحی کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وحی کے ذریعے قرآن بھیجے اور دوسری کتابیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزیز اور حکمت والا ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان سب اللہ کے لیے ہے. وہو علی العظیم، اور وہ بہت عظمت والا ہے. کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. دیکھیے آیت نمبر 5 میں پھر یہاں پر فرشتے جو ہے نا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون، تو یہاں پر بندوں کے لیے. اور یہاں پر مفسر کہتے ہیں کہ جو زمین پہ ہے، جو لوگ زمین پہ ہے، تو یہاں پر فرشتے کیا کر رہے ہیں، پہلے تو یسبحون تسبیح بیان کریں، بحمدہ حمد بیان کریں، ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، جو زمین پہ ہے ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں.
وَأَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بے شک بہت غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو والذین اتخذوا من دون اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اچھا میرے سوائے تم کسی اور کے ساتھ شرک کرتے ہو، مجھے پوچھنے کی جگہ تم شرک کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں پسند ہے، یہاں پر شرک کی تردید کی جا رہی ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 میں، مقرر کیا گیا تمہارے لیے وہی دین جس کا حکم اس نے نوح کو کیا تھا اور جس کے جو برازر وہی ہم نے آپ کے پاس بھیجا، اور جس کے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ یہاں پر ڈفرینٹ نیشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کس طرح ہر نیشن کا مقرر وقت ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑنے والے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 19 میں دیکھیے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بہت وہو قوی عزیز۔ اور آیت نمبر 22 میں آپ دیکھیں گے ظالم لوگ اپنے اعمال کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ اپنے پر آ کر رہے گا، مطلب بولے کہ ظالموں کو عذاب آ کے رہے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں گے تو بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس سے موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ وہ کہنے ہوں گے، باغات میں ہوں گے، جنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے ان کے لیے، لیکن اس کے لیے اچھے عمل کرنا ضروری ہے۔ اور آیت نمبر ہم 27 میں دیکھتے، اور اگر اللہ آپ نے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتے تو وہ زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ جس قدر چاہتے ہیں ایک اندازے سے نازل کر دیتے ہیں، بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی دے رہے نا روزی روٹی، اللہ چاہے تو بڑھا سکتے، یبسط الرزق للعباد، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتے ہیں، یا وہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے ہم آیت نمبر 37 میں دیکھیے، اور جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 37 میں دیکھیے بہت اچھی بات ہے اس میں، کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، والذین استجابوا لربہم وقاموا، یہاں پر والذین یجتنبوا کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے بچنا، اور والفواحش، فواحش کیا ہے؟ بولنے میں گالی گلوچ یا گندے چیزیں دیکھنا، گندے باتیں کرنا، یہ سارے فواحش میں آتا ہے۔ یہ اور پھر اس کے بعد بول رہے کہ یہ لوگ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا۔ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے نا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ اور آگے ہم آیت نمبر 40 میں دیکھیے، اور برائی کے بدلے اس کی طرز کی برائی ہے، اور پھر وہ درگزر کر دے اور درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ مطلب برائی کو جو ہے نا آپ اچھائی سے ریموو کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے بدلے آپ کو اچھا دینے والے ہیں۔ اور پھر ہم آگے دیکھیے آیت نمبر 49 میں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، لوگ جو ہے نا بار بار سوال کرتے ہیں، اچھا آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کو بیٹے ہیں، آپ کو بیٹیاں ہیں۔ آیت نمبر 49 سورۃ الشورى میں آپ دیکھیے کلیئرلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے وہ بیٹا دیتا ہے، تو وہ اس کی مرضی، اور جس کو چاہے وہ جو دے، یہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ آیت نمبر 50 میں دیکھیے، جو جسے چاہے وہ بے اولاد رکھتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو اولاد دے، کسی کو اولاد نہ دے، کسی کو صرف بیٹیاں دے، کسی کو صرف بیٹے دے۔ آیت نمبر 49 50 یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا ترس کھاتے، اچھا ان کی اولاد نہیں ہے، بہت سارے لوگ ترس کھاتے، اچھا ان کے تو صرف بیٹیاں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے تو صرف بیٹے ہی ہے، کچھ بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کلیئرلی بتا رہے ہیں، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بے اولاد رکھے، بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے، اور وہ انہ علیم القدیر، تو اللہ پہ جو ہے نا پورا بھروسہ رکھیے۔ اور اینڈ آف دا سورہ آپ دیکھیے، یعنی اس اللہ کی
راستے کی طرف سے اس کا وہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے. یاد رکھو کہ سارے امور اللہ کی طرف رجوع ہوں گے. الا الی اللہ تسری الامور. سورۃ الزخرف. سورۃ الزخرف یہ بھی مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دیکھیے یہاں پر بھی قرآن عربی، قرآن عربی میں. حامیم، حامیم جو حروف مقطعات ہے. یہ اس واضح کتاب کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں. اور قسم کس چیز کی کھاتے ہیں؟ جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو ریسپیکٹفل ہے، وہ اس کی قسم کھاتے ہیں. بے شک ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے، قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو. قرآن بہت، اگر ہم کوشش کریں ہم سمجھ سکتے. اور مین مقصد کیا ہے قرآن کا؟ کہ ہم سمجھے اور اس پہ عمل کریں. یہ کوئی ناول یا ڈائجسٹ نہیں ہے صرف خالی اس کے سٹوریز پڑھ لیے اور سن لیے. یہ عمل کے لیے ہے. اور ہم پہلے لوگوں میں بھی کتنے رسول بھیجتے رہے. آیت نمبر 6 میں بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے رسول بھیجے پہلے بھی. اور آیت نمبر 10 میں دیکھیے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی جگہ پر پہنچ جاؤ. آیت نمبر 10. مطلب اللہ تعالیٰ کیسے نہ زمین اور آسمان اور اس میں پہاڑ اور کس طرح راستے بنائے تاکہ تم یہ راستوں میں گزر کے اپنا راستہ تلاش کرو. اور کیا وہ جو زیور میں اور مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو زیور میں ہم کس طرح زیور دیتے اور بےحد صاف بات بنا کر مطلب آپ کس طرح زمین میں سے جو ڈفرینٹ ٹریجرز نکالتے ہیں نا، اس کی بات ہو رہی. اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہے اور عورت قرار رکھا ہے. مطلب یہاں پر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے تو وہ بیٹے چاہتے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے طرف کیا منسوخ کرتے کہ ان کے بیٹیاں ہیں اور وہ بھی کون؟ اینجلز، فرشتے. تو یہ غلط بات ہے. اور جیسے میں نے بتایا ساری مکی صورتوں میں بار بار شرک کی تردید کی جاتی، مطلب شرک کا انکار کیا جاتا ہے. تو ہم نے ان سے بدلہ لیا. سو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. آیت نمبر 25 میں دیکھیے، مطلب جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور وہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع رہے. بلکہ میں نے ان کافروں کو اور ان کے باپ دادوں کو مطلب یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا. مطلب یہ جو باپ دادا کا دین فالو کرتے ہیں نا، ان کے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ رسوائی ہے دنیا اور آخرت میں. اور یہاں پر پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 40 میں. کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ کیا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اور جو کھلی گمراہی میں ہے ان کو راہ پر لا سکتے ہیں؟ یہاں پر سوال کیا جا رہا کیا جو لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، جو نہیں دیکھ سکتے، کیا ہم کو دکھا سکتے تاکہ ہم تدبر کریں، کیا تاکہ ہم بات کو سمجھیں. اور آیت نمبر 45 میں دیکھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے دریافت کر لے جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، کیا ہم نے رحمان کے سوائے اور معبود بنایا تھا ان کی عبادت کی جائے؟ مطلب اللہ کے سوائے کوئی اور ہے جس کی عبادت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پھر شرک کی تردید ہو رہی. نہیں، شرک نہیں کرنا ہے. اور پھر یہاں پر آگے جا کے نا موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ آتا ہے کس طرح ساری بات کی. اور یہاں پر آیت نمبر 54 میں غرض فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی. بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے. مطلب جو لوگ فرعون کو فالو کرے نا وہ سب لوگ نافرمان ہیں. آیت نمبر 57 میں اور جب مریم کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے. مطلب اگر کوئی ٹچ کرے آپ کو مریم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو یہ چیز ان کے لیے انبلیویبل تھی. وہ لوگ اس پہ ایمان نہیں لا سکتے. اور اس روز وہ جو آپس میں دوست ہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. آیت نمبر 67 مگر پرہیزگار دوست ہی رہیں گے. تو ہم یہاں پر چیک کریں کہ ہمارے دوستیاں کیا ہے. ایمان کے لیے ہمارے دوستیاں ہیں یا دنیاوی فائدوں کے لیے؟ تو اگر دنیاوی فائدوں کے لیے اس دن وہ دوست کام آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں 67 آیت میں بتا رہے ہیں وہ صرف الا المتقین. یہاں پر ایکسیپشن بتا دیا جا رہا، علت بتا دی جا رہی، صرف متقین دوست ہی ہمارے کام آنے والے ہیں.
اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوں گے. کس کے لیے؟ جس کے متقین دوست ہوں گے، جس کے اچھے دوست ہوں گے تو وہ اچھے گائیڈنس میں. آپ دیکھیں گے جس کے ساتھ ہوتے آپ اسی کے دین پہ ہوتے. آپ دن رات اگر آپ کا دوست کافر مشرک ہے اور غلط چیزوں پہ تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہی چیز کریں گے. اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی عوض میں. آیت نمبر 72. کیوں؟ کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اس وجہ سے. بغیر عمل کرے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. آیت نمبر 81 میں کہہ دیجئے اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں. مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ پاک ہے. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، جو عرش کا بھی رب ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں. یہ سب جو ہے نا شرک کی اگین تردید ہوئی. اور پھر یہاں پر اینڈ میں تو ان سے رخ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام تو بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا. یہاں پر وصف عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے باتیں بیان کرے. اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہے تو آپ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے بس آپ پیغام پہنچا دیے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. دیکھیے پہنچانا ہے، نہ کہ ان کے اوپر زبردستی نہیں کرنا ہے. تو ہمارا بھی کام کیا ہے؟ صرف پہنچانا پیغام. سورۃ الدخان یہ بھی مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی حامیم سے. 25ویں صورتوں میں سب حامیم کے صورتیں تھی اور 24 میں بھی ہم دیکھے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین. اور یہ آیت بہت زیادہ ریفر کی جاتی ہے اور لوگ اس کو ریفر کرتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہی ہے، کوئی اور بات کے بارے میں نہیں ہے. حامیم حروف مقطعات، یہ روشن کتاب کی قسم ہے. یہاں پر جو میں نے بتایا تھا جو چیز معزز رہتی اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے. تو یہاں پر کتاب کیا ہے؟ مبین ہے، کھلی، مطلب روشن دلیلیں ہیں اس میں کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے. کون سی مبارک رات ہے؟ یہ لیلۃ القدر جو انشاءاللہ آنے والے ہے، جو لاسٹ جو 10 راتیں ہیں نا، اور جس میں سے ایک آڈ نائٹ جو ہے نا لیلۃ القدر ہوگی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ لیلۃ المبارک انا کنا منذرین، اور وہ ڈرانے والی ہے کہ وہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا. اے ہمارے رب ہم اس عذاب کو دور فرما دیجئے، ہم ایمان لاتے ہیں. ان کو نصیحت کہاں نصیب ہوگی جب ان کے پاس رسول آ چکے جو صاف صاف بیان کرنے والے تھے. پھر ان لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ ہم یہ نہیں بات سنتے. مطلب اب اس کے بعد جب عذاب شروع ہو جائیں گا جیسا قیامت کے سائن، تو اب جب دھواں نکل رہا، دخان مطلب دھواں کس بات ہو رہی، تو بول رہے کہ اب نہیں، اب کام آنے والا نہیں ہے. ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو. جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بلا شبہ ہم انتقام لے کر رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ سارے زمائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آج میں تھوڑی دیر کے لیے عذاب روکوں گا، لیکن جس دن میں پکڑوں گا سخت پکڑ ہوگی میری. تو یہاں کس دن کی بات ہو رہی؟ بالکل قیامت کے دن کی بات ہو رہی. وہ لوگ بہت سے باغات اور چشموں میں ہوں گے. کون؟ یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. جو لوگ اچھے عمل کریں گے ان کے لیے ہے نعمتوں والی جنت. اور پھر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھتے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 22 میں لکھے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اے لوگوں نافرمان نہ ہو. تو یہاں پر تو آپ میرے بندوں کو رات لے کر چلے جاؤ اور فرعون والے ضرور تمہارا پیچھا کریں گے. اور مطلب یہاں پر نا ان لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ ریسکیو کرنا تھا، سارے جو بنی اسرائیل ہے لے کے جانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو کس طرح وہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کس طرح رات میں بولے کہ اچھا آپ لے کے نکل جاؤ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات عطا کی، یعنی فرعون سے. بلا شبہ وہ بڑا سرکش اور
حد سے نکلنے والا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا جہاں والوں پر علم کی سے فوقیت بخشی، مطلب بنی اسرائیل کو علم دیے، بہت سارے جو ہے نا ایون نعمتیں دیے، من و سلوا دیے، اور اب دیکھیے فرعون سے بھی ریسکیو کر دیا، فرعون سے بھی چھڑا دیے، اور ان کو ایسی نشانیاں دیے جن میں واضح طور پر ان کی آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف یہی پہلی بار ایک مرتبہ مرنا ہے اور ہمیں پھر زندہ نہیں کیا جائے گا، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ اس طرح سے کہہ رہے تھے، لوگ بہت سخت تھے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ باپ دادا کو زندہ کرو اور ایسی بات۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور پھر جو کچھ دونوں میں ہے ان سب کو ہم نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح میں زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہے میں نے بنایا۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ اپنے مقام میں ہوں گے، مطلب جو پرہیزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین چشمے ہوں گے، باغ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر 51-52 میں یہ لوگ ریشم کے باریک اور لطیف لباس پہن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس طرح ہم ان کے مطلب بڑی بڑی آنکھوں والے حور ہوں گے ان کے ساتھ، اور وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ اتنی بہترین ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب کرے۔ ہمیشہ ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ باللہ من النار۔ ہمیشہ اللہ سے جنت الفردوس مانگے اور عذاب جہنم سے پناہ مانگے، اور جو وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں واقع ہو کسی اور موت کے ذائقے بھی نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ جو لوگ جنت جائیں گے نا ان کی بات ہوئی، وہ دوزخ سے بچا لیے جائیں گے۔ اور یہاں پر آگے دیکھیے، یہ آپ کے رب کا بڑا فضل ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور فَارْتَقِبْ، اور تو آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کرتے رہیں گے۔ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ سورۃ الجاثیہ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم اس کتاب کے نازل ہونا خدا غالب اور تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یہ بے شک نشانیاں ہیں مومن لوگوں کے لیے۔ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور اس رزق میں بھی جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا بعد اس کے مرنے کا، اور ہواؤں کے، مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں کیسا اللہ تعالیٰ زمین میں بارش بھیجے اور سبزہ اگائے، مطلب بالکل زمین کیسی ہو گئی تھی، مردہ ہو گئی تھی، پھر کس طرح زندہ کیے، پھر ہوائیں بھیجے اور ہواؤں کو کس طرح چینج کرے، مطلب ایسا پالینیشن کیسا ہوتا، آپ دیکھیے جب ہوا چلتی کیسا جو ہے نا سبزہ اگتا، کیسے پھول پھل لگتا، وہ ساری چیزیں یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور ہر جھوٹے گناہگار آدمی کے لیے خرابی ہوگی، یہاں پر بول رہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ تو جھوٹ بولنے سے ہم پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ ہم جھوٹ نہ بولے اور کبھی بھی نہ بولے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے عذاب من رجز علیم، بہت ہی دردناک، اور اللہ سے جو ہے نا ہم عذاب علیم اور ہمیشہ دردناک عذاب سے پناہ مانگے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت، حکمت اور ربوت بخشی ہے، اور ہم نے پاکیزہ چیزاں کھانے کا عطا کیا تھا، اور دنیا جہان والوں کو ان کو فضیلت دی۔ آیت نمبر 16 میں آپ دیکھیے، اس سے پہلے پریویس سورہ میں بھی ہم دیکھے کہ بنی اسرائیل کو بہت سارے مطلب ہدایت بھی دیے تھے، مطلب تورات دیے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور حکمت دیے، اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ نبوت کو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، ہم نے پاکیزہ چیزیں بھی کھانے کے لیے عطا کی، تو کتنا من و سلوا دیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دیے تھے، لیکن اس کی ان لوگ نافرمانی کرے۔ یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کی کسی کام نہ آئے گی، اور ظالم آپس میں دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ آیت نمبر 19 بہت امپورٹنٹ ہے۔
واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے، اور ہم اللہ کی پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری چاہیے۔ اور یہ جو دشمن ہے نا ایک دوسرے کے، جو ظالم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہ آپس میں دوست ہے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور بڑی رحمت ہے یقین لانے والوں کے لیے۔ لقوم یوقنون مطلب کنوکشن، کمپلیٹ یقین رکھنا ہے اللہ پر، ان کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت کے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ سورۃ الجاثیہ، یہ کور ہے سورہ کا، یہ جو آیت نمبر 28 ہے نا جاثیہ، جیسا ہم بیٹھتے ہیں نا نماز میں اس طرح بیٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 28 میں دیکھیے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہر امت کے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، ہر جماعت اپنی اعمال نامے کی طرف بلائے جائیں گے، آج تم کو اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یہاں پر بتایا کل امت جاسیہ، کل امت تدعو الی کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون۔ یہاں جو کتابها ہے یہ ہمارا اعمال نامہ ہے، یہ قرآن کی بات نہیں ہوئی، ہمارے اعمال نامہ کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اے ہماری کتاب تمہارے بارے میں بالکل صحیح صحیح بتا دیجئے۔ مطلب یہاں پر ایوری تھنگ یہاں پر سب چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا وعدہ سچ ہوا اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو جو تم کہتے تھے ہم آج وہ سچ ہو گیا، جو انکار کرتے تھے اب they don't have any reason کے انکار کرنے کے لیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اتنی اچھی حمد و ثنا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو
दुआ नंबर 25 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल दिल अलैना आइज़न बिल्लाहि मिनन नार। सही मुस्लिम। इसका मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए अल्लाह, अल्लाह की हम्द और इसकी नेमतों की खूबी के इकरार करते हैं। ए अल्लाह, हमारे साथ रा और हम पर फजल कर, और इस हाल में कि हम जहन्नुम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो यहाँ पर जो सुनने वाला है, अल्लाह ताला समिया सामिउन, जो सुनने वाला है, समिया है और सामिउन है, सुनने वाला है और सुनता है। और फिर उसके बाद फरमा रहे हैं बिहम्दिल्लाहि, अल्लाह की हम्द सना बयान कर रहे हैं, हम कन्फेस कर रहे हैं अल्लाह ताला की हम्द सना। व हुस्नुल बलाई, और फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला कन्फेशन और फेवर्स है, व हुस्नुल बलाई अलैना रब्बना साहिबना अब्दिल अलैना आइज़न बिल्लाहि मिनन नार, और हम्द और उसकी नेमतों की खूबी का इकरार को, और ए अल्लाह हमारे साथ राह और हम पर फजल कर। तो यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे पर फेवर करिए और हमारे ऊपर, और पनाह चाह रहे हैं किस चीज से? आग से, जहन्नुम की आग से पनाह चाह रहे हैं। और ये एक बार सुबह और शाम, ये ट्रैवलिंग के लिए है। जब हम मॉर्निंग में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे हम बच्चों को छोड़ने जाते हैं, तो आप कई बार ऐसा होता है कि आपको अकेले जाना पड़ता, तो कुछ लोग थोड़े शेकी भी रहते, एक रूटीन बन जाती, वो तो अलग बात है, फिर भी रूटीन में भी कभी आपका माइंड कुछ रहता। तो ये सुन्नत है कि ये दुआ पढ़ते थे। तो उसका हम देखते हैं मीनिंग डिटेल में। समिया सामियन बिहम्दिल्लाहि, सुन लिया सुनने वाले ने अल्लाह की हम्द, सुनने वाले ने अल्लाह की हम्द। व हुस्नुल बलाइही अलैना, और इसकी नेमतों की खूबी की इकरार को, अल्लाह के जो सारे नेमतें हैं ना, अगर आप देखें अतराफ में कितने नेमतें हैं। रब्बना साहिबना अब्दिल अलैना, ए अल्लाह हमारे साथ रा और हम पर फजल कर। तो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पे फजल कर, साहिबना हमारे साथ, आइज़ना बिल्लाहि मिनन नार, इस हाल में कि हम जहन्नुम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं एंड में दुआ के कि अल्लाह ताला हम जहन्नुम की आग से पनाह मांगते हैं। हम जब देखते हैं कि इसमें जो रिवायत है, फरमाते हैं, तो ये जो हदीस इसमें आती है जिसमें बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे सुबह में जब वो ट्रैवल करते थे। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वो सुबह में ट्रैवल करते थे ये दुआ पढ़ते थे, समिया सामियुन बिहम्दिल्लाहि व हुस्नुल बलाइहि अलैना रब्बना साहिबना अब्दिल अलैना आइज़न बिल्लाहि मिनन नार। सुन लिया सुनने वाले ने, और हम और इसकी नेमतों की खूबी की इकरार को। यहाँ पर ए अल्लाह हमारे साथ राह और हम पर फजल कर, इस हाल में कि हम जहन्नुम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के जिक्र की अहमियत, जिक्र इंसान को कुव्वत फरमाता है, बल्कि जिक्र के वजह से इंसान ऐसे काम भी कर जाता है जो जिक्र के बगैर मुमकिन नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसे तो चैलेंजिंग रहते हैं, मुश्किल रहते हैं आपके लिए, लेकिन जिक्र के वजह से आप कर सकते हैं वो। और मैंने शख्स इस्लाम इब्ने तमीम रहमतुल्लाह अलैह की चाल ढाल, गुफ्तगू, हुसूल व अहमियत और तसन्निफ में बहुत ही ताज्जुब खैर मंजर के मुशाहिदे किए हैं। आप सिर्फ एक दिन में इतना तहरीर लिखते थे
کہ جو عام لکھنا کاتب مشکل ہے، جو لکھنے کی بات کہہ رہے ہیں، جیسا کہ ہم تفسیر کے جیسے نوٹس لکھتے نا، تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کاتب کس طرح لکھتے تھے اور ان کی عادت تھی۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو انمار دی گئی کے نظارے بھی کہتے تھے، تو وہ اس میں بتا رہے کہ کس طرح وہ تحریر کرتے تھے اور کس طرح وہ لکھتے تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی روایت جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح کے وقت پڑھتے تھے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور اس دعا میں ہم اللہ کی حمد، نعمتوں پر شکر، سفر میں اللہ کی حفاظت، فضل، جہنم سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا کیا چیزیں اس دعا میں ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں، سفر میں اللہ کی حفاظت، فضل اور جہنم سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور دعا کے آغاز کا انداز مختلف ہے۔ اللہ کی صفات سامیہ کہہ کر کہا جا رہا ہے کہ ہم جو اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے، وہ سب سننے والا ہے۔ اور سفر چاہے لمبا سفر ہو، چھوٹا سفر ہو، صبح کے وقت ہو، شام کے وقت ہو، لیکن یہاں پر روایت میں آتا کہ آپ صبح کے وقت یہ سفر میں پڑھتے تھے، اور گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا فضل مانگنا، طلب کرنا، اور دنیاوی کاموں میں ہم اتنا بزی ہو جاتے، لیکن یہ دعا آپ کوشش کریں پڑھ لیں، یہ مارننگ ایوننگ جو صبح شام کی دعا میں سے ہم جا رہے ہیں، آخرت ہماری